السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر مرزا عبدالقیوم یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو بیرونی پریشر آیا ہے، خصوصی طور پر امریکہ سے اور چائنا سے اور سعودی عرب سے اور رشیا سے۔ یہ تمام چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ تو پیشتر اس کے کہ آپ کو تفصیل بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو 60 کے قریب عوامی نمائندگان نے بائیڈن کو خط لکھا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، انہی خلاف ورزیوں کا سابق پرائم منسٹر شکار ہے اور ان کو پابند کیا جائے پاکستان کو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں اور ناجائز مقدمات ختم کریں اور اس کو رہا کریں۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف پاکستان کی حکومت نے بھی 162 کے قریب ایم این ایز نے ایک خط لکھا ہے کہ جی اپنا وزیر اعظم کو کہ جی ہمارے اندر مداخلت ہو رہی ہے اور یہ مداخلت کر رہا ہے، لہذا ان کو کہے کہ جی اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اچھا، لیکن حکومت اندر کھاتے جو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتی، تو ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اور دباؤ آ گیا تو ہم کیا کریں گے، لہٰذا اس کے مد نظر رکھتے ہوئے جو کیس ہے اپنا توشہ خانہ 2 کا، اس کی تاریخ 4 تاریخ مقرر کر دی ہے، اور جج صاحب نے وہ رجسٹرار کے اعتراض دور کر کے تاریخ جو ہے مقرر کر دی ہے۔ تو حکومت کا ماننا یہ ہے کہ اگر زیادہ پریشر آیا تو ہم 4 تاریخ کو رہا کر دیں گے، اور اگر قابل برداشت ہوا پریشر، دوبارہ فون نہ آیا، تو ہم جو ہے نا اس کو آگے جتنا بھی لمبا کر سکتے ہیں لمبا کریں گے۔ تو یہ تو خان صاحب کی رہائی کے متعلق بیرونی جو کوششیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف خان صاحب کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی، وہ احتجاج کی طرف جا رہی ہے، اور احتجاج یہ ہے کہ وہ فروٹفل احتجاج ہو، اس طرح نہیں کہ اگر کے پی کے سے 50-60 ہزار بندہ آ گیا ہے اور ڈی چوک پہنچ گیا ہے لیکن قیادت کوئی نہیں، بندے رل گئے ہیں، اور بندے جو ہے نا وہ کسی اپنے قائد کو دیکھ رہے ہیں، اپنی لیڈرشپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں اب ہوگا۔ اب خان نے کیا کہا ہے؟ اب خان نے کہا ہے کہ جناب احتجاج ہوگا گلی کوچوں میں۔ حکمت عملی خان نے بدل دیا کہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھک گئی ہے، یا وہ کمپرومائزڈ ہے، یا وہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، ڈرتے ہیں، یا جو بھی ہیں۔ مثلا اب کوئی بندے ہوتے ہیں نا، اگر گور صاحب اگر ٹھیک ہے کمپرومائز نہیں بھی ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا سٹائل ہے کہ وہ وکیل ہیں اور وہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ آنسو گیس شیل اور یہ نہیں کھا سکتے اور پبلک میں نہیں آ سکتے، اور اسی طرح جو ہے نا اسد کیسر صاحب بزرگ بندے ہیں، وہ نہیں کر سکتے یہ کام، ویسے وہ پارٹی کے ساتھ وفادار ہیں، پورے انتظامات چلا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ اب حکمت عملی بنائی ہے کہ جو دوسرے تیسرے درجے کی قیادت ہے ان کو فیلڈ میں اتارا جائے اور فیلڈ کی قیادت ان کے حوالے کی جائے۔ یہ موجودہ قیادت کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی، موجودہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کام کریں، لیڈر آف دی اپوزیشن وہ بھی کام اپنا اپنا کریں، سینٹ میں بھی کریں، وہ یہ مات سنبھالیں، اس کے عہدے برقرار رہیں گے، وہ سب کچھ برقرار رہے گا۔ لیکن جو قیادت ہے فیلڈ میں، وہ فیلڈ کی ایک فارمیشن انہوں نے بنائی ہے، اور ان میں سے بیج بنائے ہیں کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا، دوسرا تیسرا، تیسرا نہیں چوتھا، پنجواں، 5 لیئرز بنائی گئی ہیں کہ قیادت اگر ایک ہٹ جائے، ان میں زرتاج گل، مراد سعید، ٹھیک ہے، میاں اظہر کے بیٹے، وہ اس طرح کے جو
کمیٹڈ اور ینگ خون ہے، کمیٹڈ ورکر ہیں، ان کو لگایا جائے گا اور وہ 5 کی ٹولیوں میں قیادت کریں گے۔ اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کا متبادل اور آ جائے گا۔ 25 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ یا تو ہم سٹریٹ موومنٹ کریں گے ہر جگہ پہ، ہر علاقے پہ، اور اگر وہ نہیں ہو سکتی تو پھر ہم لانگ مارچ کی کال دیں گے۔ تو وہ چاروں طرف سے دنیا نکلے گی اور ڈی چوک پہنچنے کی کال دی جائے گی۔ تو اب پی ٹی آئی اور خان صاحب نے نو اور نیور کے پالیسی پر عمل کرتے ہوئے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اب احتجاج کرنا ہے اور احتجاج کو مؤثر بنانا ہے۔ جو بھی مطلب قیادت تھی کمپرومائز، ڈرنے والی، قانون کے مطابق چلنے والی، قانون دیکھنے والی، وہ آپ کو ایک واقعہ بھی میں سناتا ہوں۔ تو اس طرح نا مطلب ہے کہ اب وہ بات نہیں بنی۔ انہوں نے یہ فیلڈ میں اور قیادت لا لے رہے ہیں، ان کو وسائل بھی دے دیے ہیں کہ اب اپنے لوگوں کو نکالنا ہے، پرامن رہنا ہے، لیکن احتجاج مؤثر ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ احتجاج ہو رہا ہے، اور خان کی رہائی تک اور 26ویں آئینی ترمیم کے خاتمے تک یہ احتجاج جو ہے نا وہ جاری رکھنے کا پروگرام پی ٹی آئی نے بنا لیا ہے۔ وہ آپ کو ایسے ہی ہے نا، یہ قیادت کے بارے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتے ہیں کہ ایک بندہ تھا بزرگ بڑا، تو گاؤں کے بندے نے کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ تو ایک جو ہے نا اس کا بیٹا وکیل تھا، ایک ڈاکٹر تھا، ایک اور انجینئر تھا، ایک بینکر تھا، وہ سب نے کہا کہ یار یہ زیادتی تو اس نے کر دی ہے، وہ ہم بدلہ لیں گے۔ وکیل کہنے لگا کہ ہم کریں گے، پرچہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ مطلب وہ سوچو بچار ہی کرتے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور دوسرا ایک ان پڑھ بندہ تھا، بچہ اس نے جب دیکھا کہ میرے باپ پہ حملہ ہوا ہے یا کسی نے زیادتی کی ہے، اس نے کہا جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ وہ اٹھا، اس نے کوئی ڈنڈا سوٹا لیا اور جو اس کا مخالف تھا اس کا سر پھاڑ کے آ گیا، اور وکیل بھائی کو کہتا ہے آپ جو کرنا ہے آپ جا کے مقدمہ لڑتے رہیں، اب جو بھی میں نے بدلہ لے لیا۔ اب جو نا پڑھے لکھوں کی اور قانون پسند، آئین پسند اور جمہوریت پسند قیادت اچھی بات ہے، وہ مطلب برسٹر گہور اور کیا نا سلمان اکرم راجہ، یہ ان جا کے آنسو گیس تو نہیں کھا سکتے کسی وجہ سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو قیادت کے بغیر جو ہے نا وہ عوام جو ہے نا وہ نہیں نکلتی، اور وہ کیوں ڈنڈے کھائے جب قیادت ہی نہ ہو۔ تو اس لیے اب خان صاحب نے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ ان کو اپنے عہدے پر بحال ہی رکھیں، یہ اپنی قانونی جنگ لڑیں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، سیاسی طور پہ، میڈیا میں، سب کوئی کریں، لیکن جو فیلڈ والی قیادت ہوگی، ڈنڈے سوٹے کھانے والی اور نہ بکنے والی نہ جھکنے والی، وہ قیادت جو ہے نا وہ لیڈ کرے گی اب عوام کو۔ عوام تو پہلے تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ اسٹریٹجی ہے، اور یہ اسٹریٹجی بنانے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اس طریقے سے کوئی فروٹفل اس کا جو ہے نا وہ حل ہو اور اس کا رزلٹ فروٹفل آئے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف یہ بات ہے کہ حکومت جو ہے نا یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا کے پھنس گئی ہے۔ سوچا کچھ اور تھا گورنمنٹ نے، لیکن ہو کچھ اور گیا ہے۔ انہوں نے جب جیسے قاضی صاحب کو 6 ججوں نے خط لکھا تھا نا کہ لو جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کیمرے لگتے ہیں، ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، تو قاضی صاحب نے وہ خط کو ڈیڈ لائن لگا دیا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں کیا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اور کوئی مداخلت ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کوئی ہم پہ پریشر ڈالے یا جوڈیشری پہ ڈالے، لوور پہ، ہائی کورٹ پہ، ہم اس چیز کا بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا کوئی مداخلت برداشت نہیں کریں گے، آزاد عدلیہ آزاد ہے، اور اسی طرح آزاد فیصلے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور 4 تاریخ تو ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب کی 90% ہے امید کہ انشاءاللہ رہائی ہو جائے گی۔